ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ. یہ نشریات آپ وش ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہیں. آج اور کل 3 یا 4 بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کے قومی انتشار کے ماحول میں. آج پرائم منسٹر صاحب بیٹھے اپنے رفقا کے ساتھ، اتحادیوں کے ساتھ، جہاں فیصلہ تو نہیں ہو سکا لیکن اعلامیہ جاری کیا گیا کہ جمہوریت میں بات چیت پر بندش نہیں لگائی جا سکتی اور بات چیت کے لیے تیار ہیں اگر شرائط عائد نہ کی جائے. لیکن جو اندرونی کہانی آئی اس میں لگتا یہ ہے اور معلوم پڑا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے بات چیت کے لیے ایک بڑا ہی مضبوط موقف اختیار کیا. ان کی حمایت میں نیشنلسٹ پارٹیز کھڑی ہوئی اور ایم کیو ایم کھڑی ہوئی، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اس کی بہت پرزور مخالفت کی ہے بات چیت کی. حکومت نے اندیا تو دیا ہے بات چیت کا، لیکن اس کے اندر بہت بڑا اختلاف موجود ہے. لگتا ہے کہ برف کچھ پگھلی ہے، اس کی کچھ وجوہات اور ہیں. ہم جب سول سوسائٹی والے درخواستیں کر رہے تھے حکومت کو تو ہماری بات سنی نہیں گئی تھی. اب لگتا ہے کسی اور کی بات سنی گئی ہے یا سنی جائے گی، یہ ابھی قبل وقت کہنا ہے. دوسری طرف آج الیکشن کمیشن نے خط لکھ دیا ہے سپریم کورٹ کو. انہوں نے کہا کہ ہمیں 21 ارب روپے ملے نہیں ہیں، لہذا ہم تو بیلٹ پیپرز کی چھپائی اور تصویر والی جو فہرستیں ہوتی ہیں ووٹرز کی وہ بھی چھپوا نہیں سکتے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں چاہیے جتنی سیکیورٹی 3,66,000 سیکیورٹی پرسنل چاہیے پنجاب میں، جو انہیں اویلیبل نہیں کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث الیکشن کرانا مشکل ہوگا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی باور کرایا کہ صرف 90 روز میں انتخابات کرنا کافی نہیں ہے، انتخابات کا شفاف اور پرامن ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی آئین کا تقاضا ہے. اور لہذا انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ شفاف اور پرامن انتخابات کا انعقاد ان حالات میں مشکل نظر آتا ہے. گو کہ الیکشن کمیشن نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے کہ وہ انتخابات کے لیے تیار ہیں. انہیں وسائل مل جائیں، سیکیورٹی مل جائے تو وہ الیکشن کروا دیں گے اور سپریم کورٹ کی حکم کی بجا آوری کریں گے. تیسری طرف کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس صاحب سے اور ان کے بینچ کے 2 رکنی اراکین سے. اس ملاقات کا کوئی کہتے ہیں 2 گھنٹے ہوئی، کوئی کہتے ہیں 3 گھنٹے ہوئی. باہر کیا ایک لمبی ملاقات ہوئی جس پہ جو اطلاعات ہیں اور اندازے ہیں، اطلاعات تو نہیں ہیں، کہ انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے اور ان کے لیے سیکیورٹی کے افسران اور پرسنل اور فورس اتنی شاید وہ مہیا نہ کر پائیں. تو اس ضمن میں مجھے لگتا یہ ہے کہ وہی بات کی گئی ہے جو سیکرٹری ڈیفنس کے خط میں کی گئی تھی اور جو ہمارے سامنے آ چکی ہے، اس حد تک آ چکی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس نہیں ہے تفصیلات، ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی اس میٹنگ کی. ظاہر ہے بہت لوگ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا، مجھے معلوم نہیں ہے، ایک اندازہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف نے اور آئی ایس آئی چیف نے اور ان کے ساتھیوں نے قومی اسمبلی کے بند سیشن سے، ان کیمرہ سیشن سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے عوام کی حاکمیت اور عوام کو کہا کہ وہ سینٹر آف گریوٹی ہیں اور حکومت اور جو انتظامیہ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کی طے کردہ منصوبے پر عمل درآمد کرانے کی پابند ہے. انہوں نے ایک اور بہت دلچسپ بات کہی کہ نہ میرا پاکستان نہ پرانا پاکستان بلکہ ہم سب کا پاکستان. اس پر خوب پھپتیاں کس رہے ہیں تحریک انصاف کے ٹرولز سوشل میڈیا پہ. لیکن لگتا یہ کہ آرمی نے اپنے آپ کو جو ڈسٹنس کا ظاہر کیا گیا تھا وہ سیاست سے دور رہیں گے کافی حد تک برقرار رکھا ہے. لیکن مجھے یہ بھی لگ رہا ہے
کہ جس طرح کی عدالت میں یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور پرائم منسٹر ان کی کابینہ اور نیشنل اسمبلی میں جو لڑائی چل رہی ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور وہ اس کا ڈراپ سین اب بہت ہی قریب ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اس مشاورت کے بعد جو ہوئی ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر سے بھی فوجی قیادت کی مشاورت ہوئی ہے، لیکن ابھی تک معاملہ طے نہیں ہو پا رہا، کیونکہ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی معاملہ انتخابات کے معاملے میں طے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب جماعت اسلامی کے امیر نے ملاقات کر لی عمران خان صاحب سے، ہماری بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، جو بہت بڑے دنیا کے مفکر ہیں، اور انہوں نے ہم سے ملنا پسند نہیں کیا، لیکن جماعت اسلامی کے امیر کو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم تو بات چیت کے تیار ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے امیر نے کچھ شرائط رکھ دی۔ انہوں نے تحریک انصاف سے کہا کہ آپ 14 مئی کے انتخاب سے ہٹ جائیں اس مطالبے سے، اور انہوں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ وہ اکتوبر کی میں الیکشن کرانے کی ہٹ درمی سے پیچھے ہٹ جائیں، کوئی بیچ کی راہ نکال لی جائے۔ اور جماعت اسلامی کا اپنا یہی موقف ہے کہ ایک تاریخ ہو اور یہ پہ سارے انتخابات ہوں، لیکن عمران خان سارے انتخابات اب تک آج کی تاریخ تک تو اکٹھے کرانے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں آئین کا تقاضا ہے 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانا ہے۔ یہ 90 دن والی بات بھی بہت مزیدار ہے، اس میں خوب وکیل خون خوار ہو رہے ہیں، لکھا ہوا ہے آئین میں 90 روز میں الیکشن کرانا ہے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ جب کوئی سیٹ خالی ہو جاتی ہے قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی، جو اس کا ضمنی انتخاب ہوتا ہے وہ اس مدت کے لیے ہوتا ہے جتنی کہ باقی رہ گئی، یہ نہیں کہ 5 سال کے لیے ہو۔ تو یہی جو لاجک ہے وہ کیوں نہیں ایکسٹینڈ ہو سکتی کہ اگر ایک صوبائی اسمبلی برخاست ہو تو اس کا جو انتخاب ہو وہ اتنے عرصے کے لیے ہو جتنا کہ اس مدت کی اسمبلی کا باقی ٹینیور رہ گیا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آئین میں بھی نہیں ہے، وضاحت بھی نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ آئین میں کیئر ٹیکر کا سسٹم بھی موجود ہے، آئین میں صاف اور شفاف انتخابات کی بھی پر بھی زور ہے، اور نئے انتخابی ایکسرسائز کا مطلب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئین کی مختلف شیخوں کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ وکلا جنہیں بڑی بڑی ہائی فیس دی جاتی ہیں وہ تیار ہوتی ہیں، دونوں طرف کے بریفس ہوتے ہیں مد مقابل وکلا کے پاس، اور وہ خوب لڑائی لڑتے ہیں اور پھر عدالتیں اپنا فیصلہ کرتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے عدالت بھی تقسیم ہو گئی، اور عدالت میں اور سپریم کورٹ میں کہ ایک بینچ میں اور پرائم منسٹر کی کابینہ میں اور پارلیمنٹ میں ایک لڑائی شروع ہو گئی۔ پارلیمنٹ بھی دم پہ کھڑی ہو گئی، لیکن پارلیمنٹ آدھی سے کچھ تھوڑی سی زیادہ ہے، آدھی سے ذرا کم پارلیمنٹ غائب ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اسمبلی میں موجود نہیں ہے۔ تو پارلیمنٹ بھی دم کٹی ہے، اور سپریم کورٹ کی لگتا یہ ہے کہ وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، اور ان پہ بہت سوالات اٹھ رہے ہیں 3 رکنی بینچ پہ۔ پاکستان بار کونسل نے آج ہڑتال کی کال دی، ملک بھر کے وکلاء نے ہڑتال میں حصہ لیا، کچھ جگہوں پہ نہیں بھی ہوا، لیکن ان سب کا یہ دعویٰ تھا اور مطالبہ ہے کہ یہ جو ججز کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہے یہ سینیورٹی کے اصول پہ ہونا چاہیے، اور 184(3) کے تحت جو سو موٹو اختیارات ہیں وہ کسی کمیٹی کے ذریعے ہوں، اور یہ کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو آپ اس طرح اٹھا کے نہیں پھینک سکتے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے گزشتہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے، وہ تو کہہ رہے ہیں 20 سال سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جس میں سارے گروپ شامل ہیں اور یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے 19ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں اپنی پسند کے ججوں کی بھرتی ایسی ہوئی کہ معیار بھی گر گیا، سوالات بھی اٹھے، اور توقیر بھی کم ہو گئی ہماری اعلیٰ عدلیہ کی۔ تو لہذا اب تو کوئی چیز خفیہ رہ نہیں گئی، اور اب چیز کوئی اخلاقی پردے بھی نہیں رہ گئے۔ تو یہ جو کلیش ہے یہ سویلین اداروں کے لیے انتہائی نقصان دہ تھا اور نقصان دہ ہے، اور شاید تباہ کن ثابت ہو تمام سویلین اداروں کے لیے۔ اب ہوش کے ناخن دلانے والے کوئی ہیں یا نہیں ہیں، تو لگتا ہے کہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب پارلیمنٹ بار بار وہی قانون پاس کر رہی ہے اور سپریم کورٹ رد کر رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے تو 63A کو بھی دوبارہ سے لکھ دیا، وہ تو منشا ہی نہیں ہے 63A کی، اور 63A کو انہوں نے 10 باقی 2-4 شکوں سے ملا کے پڑھا، تو یہ جو
شک ہے 90 روز کے انتخابات کی، اسے بھی باقی شکوں سے ملا کر آپ پڑھ سکتے تھے بشمول ضمنی انتخابات کے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ صوابدید ہے ججز صاحبان کی کہ وہ ایک لٹرل یعنی مانوی ایک لفظی انٹرپریٹیشن کرے آئین کی، یا مختلف شکوں کو ملا کر ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ کوئی فیصلہ دے۔ اس پر بھی اختلافات موجود ہیں کہ 4 کے جج کی اکثریت کا فیصلہ ہے 4-3 کا، یا یہ فائنلی 3 ججوں کا فیصلہ کوئی آخری ہے، اور اپیل کے حق کی بات بھی ہے۔ پھر انہوں نے کہا بار کونسل نے کہ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، دنیا بھر میں یہ انصاف کا تقاضا ہے، اصول ہے کہ کسی بھی فیصلے کے خلاف کم از کم ایک اپیل تو آپ دیں۔ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے حیرانگی ہوئی یہ فیکٹ جان کر کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے صرف 2 سو موٹو نوٹس کیے پوری تاریخ میں، اور ہمارے ہاں آپ افتخار چودھری کے اور ثاقب نثار کے اور جناب گلزار صاحب کے سو موٹو نوٹسز آپ دیکھتے رہے۔ بلڈنگیں وہ گرا رہے تھے، ریکارڈنگ کا معاہدہ وہ طے کر رہے تھے، ڈیم بنا رہے تھے جناب ثاقب نثار صاحب، ابھی بھی اس پہ قائم ہیں۔ بھئی آپ کا کیا کام ہے ڈیم بنانے کے ساتھ؟ اور آپ نے ایک بینچ بنا دیا 5 کا اس پر عمل درآمد کے لیے، کل آپ کے پاس 10 ارب روپے اکٹھے ہوئے اور آپ نے ایک بینچ بنا دیا اس پہ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ آپاشی کے مسئلے حل کرنے کے بیٹھے، یہ حکومتوں کا کام ہے۔ تو لگتا یہ کہ جو سپریم کورٹ مسلسل پارلیمنٹ کی اور ایگزیکٹو کی حدود میں مداخلت کر رہی تھی، اس سے وہ ٹرائک آؤٹ بھی اور پاور کا نظریہ اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا افتخار چودھری نے، ثاقب نثار نے اور جسٹس گلزار نے۔ تو اب سپریم یہ ریئیکشن اب آ رہا ہے جب خود پارلیمنٹ کمزور ہے، کاش پوری پارلیمنٹ مل کر عدلیہ کی حدود طے کرتی۔ اب تو میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ ججز کی امپیچمنٹ کا حق بھی ہونا چاہیے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کو، اور یہ ججز کی جو اپائنٹمنٹ کا طریقہ ہے یہ بہت فلاڈ ہے، یہ انتہائی نیپوٹزم پہ اور اقربا پروی پہ مبنی ہے۔ آپ جونیئر ججز کو اٹھا کر اپنی تعلقات اور ذاتی کنیکشنز کے باعث آپ انہیں پروموٹ کر دیتے ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس کی اس دور میں ہی کچھ 6 جج ایسے پروموٹ ہوئے جو جونیئر تھے، اس پہ اختلاف بھی رہا۔ آج وہ اس کا ذکر گزشتہ روز خود وزیر قانون نے کیا اور انہوں نے معافی مانگی ہے قوم سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو ریاکشن تھا عدم اعتماد کو رد کروانے کا ڈپٹی اسپیکر سوری کے ہاتھوں، اس کے بعد اسمبلی توڑنے کا اور صدر صاحب کا منظور کرنا، اس کے بعد رات کے وقت وہ کھلی سپریم کورٹ اور انہوں نے اس فیصلے کو روکا، تو اس سے موقع فراہم کیا ہے سیاستدانوں نے اور کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ میں چلنے والی کارروائی میں انٹرفیئر کر سکے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھر پنجاب اسمبلی میں بھی کس طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے فیصلوں کو اڑایا گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ جو استعفے منظور ہو گئے تھے اور ڈی نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا، اس میں ہائی کورٹس نے اٹھا کر ان فیصلوں کو، ان ڈی نوٹیفیکیشن کو اڑا کر پھینک دیا ہے۔ تو لہذا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بالکل اٹھا کے فارغ کر دیا، جس کے لیے انہوں نے خط لکھا سینٹ کے چیئرمین کو اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہ بھئی ہمارے پلے تو کچھ رہ نہیں گیا، ہم اب کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہندوستان میں ایسا نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن بڑا پاورفل ہے، اور اگر الیکشن کمیشن ریئلی پاورفل ہوتا تو سپریم کورٹ کے بیچ میں آئے گی۔ الیکشن کمیشن آرڈر کر رہا ہے حکومت کو کہ فنڈز دے اور سیکیورٹی دے، وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے آئین میں۔ تو اس میں ایک آئینی ادارہ تو قتل ہو چکا ہے۔ عمران خان نے اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی جو ماں بہن کرنی تھی وہ کر چکے تھے، آئی ایم سو سوری ٹو یوز دس ورڈ، انہوں نے اسے بالکل ڈیمالش کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کے اور باقی سارے ان کے جو لیڈرز ہیں ایسے وہ بدزبانی کرتے پھر رہے تھے اور توہین الیکشن کمیشن کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کیا کہ وہ ایگزیکٹو کے اوپر بہت پاورفل ہو گئی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی یہی کر رہی ہے۔ اب پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ پارلیمنٹ یہ کر رہی ہے کہ وہ ایسی چیزیں بھی کر رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ کی حدود میں کہ اس میں نہیں آتی ہیں۔ اب دیکھیے نا وزیر اعظم کیا کرے بیچارہ، ڈرا ہوا، اور بنیادی طور پر جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کوئی بہت بہادر آدمی نہیں ہے، اصولوں پہ کھڑے ہونے والے آدمی نہیں ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی اپنے وزیر قانون کو شرمندہ کیا، 2 جونیئر ججز کو پروموٹ کرا کے
اس سے پہلے اجلاس میں وہ رد کر چکے تھے. تو ابھی بھی اس سے پہلے بھی ہوا جب 19ویں ترمیم ہوئی, افتخار چودھری نے کہا میں 18ویں ترمیم اٹھا کے پھینک دوں گا. بھائی آپ افتخار چودھری صاحب آپ چیف جسٹس ہیں, لیکن آپ کو کیا اختیار تھا کہ آپ 18ویں ترمیم اٹھا کر پھینکتے؟ ساری سپریم پارلیمنٹ لیٹ گئی, 19ویں ترمیم کرنی پڑی, اور افتخار چودھری صاحب نے اپنے ہی مفاد میں, اپنے سیلف انٹرسٹ میں ادارے کے اپوائنٹمنٹ کا اختیار لے لیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کولیشن ہے فیفڈمز کی, ایک کانفیڈریشن ہے ذاتی جاگیروں کی, اداراتی جاگیروں کی. چیف جسٹس کو آپ پاور دلوا دیں, چیف جسٹس ساری پارلیمنٹ کو اپنی اسے سپریم کورٹ کی یرغمال بنا لیتا ہے, جو چاہے وہ کرتا ہے, اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. آرمی چیف آپ بناتے ہیں, آرمی چیف اپنے پیشے سے اور اپنی فرائض سے نکل کر وہ تمام تر معاملات, فارن پالیسی, سیکیورٹی پالیسی, اکنامک پالیسی, حکومتوں کا الٹانا, یہ آپ جنرل باجوہ کا سارا پیریڈ دیکھ لیں. اس سے پہلے بھی ہمیں پوری تاریخ بھری پڑی ہے. تو ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں چل سکتی اس طریقے سے. ہمارے ادارے ہی جمہوریت کو چلنے دیتے بشمول سپریم کورٹ کے اور بشمول پارلیمنٹ کے. اب دیکھیں نا, پارلیمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے الیکشن نہیں کرانا. کل کوئی عمران خان کی پارلیمنٹ آ جائے, وہ کہیں گے اچھا جی ہم نے الیکشن نہیں کرانا, ہم نے فنڈ نہیں دینے, ہم نے سیکیورٹی نہیں دینی. پھر کیا ہوگا؟ آپ کیوں غلط پارلیمانی روایات قائم کر رہے ہیں؟ اس لڑائی میں اچھی پارلیمانی روایات بھی قائم نہیں ہو رہی. مطلب پارلیمنٹ چاہے تو روک سکتی ہے کہ ابھی الیکشن کے لیے فنڈز آپ جاری نہیں کریں گے. حالانکہ الیکشن کے لیے فنڈ جاری کرنا آئینی ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے, وہ بھی پوچھ سکتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن بیچارے کو کون پوچھتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بہت سخت اداراتی بحران ہے. اس میں شاید مجھے کوئی اندازہ ہو رہا ہے, ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو ملاقات جو چیف آف آرمی اسٹاف نے ایڈریس کیا ہے پارلیمنٹ کو, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کچھ تھوڑی سی برف پگھلی ہے, اور پارلیمنٹ کے جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی, شہباز شریف کی, انہوں نے کچھ اس میں لچک آئی ہے بات چیت کے بارے میں. گو کہ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اس کی سخت مخالفت کر رہے ہیں. ان کے بغیر شہباز شریف کسی فیصلے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. گو کہ اب اکثریتی پارٹیاں پی ڈی ایم کی چاہتی ہیں کہ انتخابات کے اوپر تحریک انصاف سے بات کی جائے. یہ بھی ضروری ہے. عمران خان نے تو کوئی شرائط پیش نہیں کی ہیں, ان کی شرط تو یہی ہے کہ 14 مئی کا الیکشن ہو جائے, اگلے الیکشن میں بات کر لیتے ہیں. لیکن یہ بات چلے گی نہیں, اس طرح نہیں معاملہ, سیاسی معاملہ کوئی لے دے کے طے ہوتا ہے. تو دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت اگر بات چیت کرنے پہ راضی ہوتی نظر آ رہی ہے, جس کی بڑی زوردار مخالفت ہو رہی ہے خود ان کی کولیشن کے اندر سے, اس میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح کا سلوک اب عمران خان اور ان کی پارٹی کے ساتھ کارکنوں سے کر رہے ہیں, 120 مقدمات ہیں عمران خان پہ, یہ کوئی شرافت ہے؟ یہ کوئی جمہوریت ہے؟ یہ کوئی آئین اور قانون کی حکمرانی ہے؟ شرم آنی چاہیے. آپ اپنے آپ کو بڑے جمہوریت پسند کہتے تھے, چارٹر آف ڈیموکریسی کے آپ حامی ہیں, آپ وہ 26 نکاتی ایجنڈا جو آپ کا تھا وہ اس پہ چل رہے ہیں. آپ نے تو سارا کچھ دبو دیا 1 سال کی حکومت کے لیے, اور 1 سال کی حکومت میں اب آپ بڑے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اپنی کارکردگی پر. میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب, مجھے بتائیں کہ آپ کا روڈ پلان جو آپ چاہ رہے تھے, اور وہ جو مساق معیشت کی آپ بہت زیادہ, آپ اور اسحاق ڈار بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹتے تھے, وہ کہاں ہے؟ وہ روڈ میپ کہاں ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ ٹامک ٹوئیا مار رہے ہیں. آپ کبھی سعودی عرب جاتے ہیں, کبھی دبئی جاتے ہیں, آپ کبھی چین جاتے ہیں, آپ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, آپ کے کھاتے پورے نہیں ہو رہے. اب تک آپ IMF کا پروگرام جو اکتوبر میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا, اس کا 9واں ریویو, وہ نہیں کر پائے ہیں. آپ خود آٹا تقسیم کرتے پھر رہے ہیں. یہ کام آپ کے فوڈ انسپیکٹرز کا تھا اگر آپ, اور یہ بھی سارا سیاست کے لیے کر رہے ہیں. ورنہ ایک آٹے کا تھیلا دے کر یا 2 آٹے کے تھیلے دے کر لوگوں کا آپ شکم کیسے بھر سکتے ہیں؟ اس سے تو غریبی کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے. اور یہ سب فرنٹ ہیں آپ کے سیاسی. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے تھے 90 روز کے اندر کہ آپ کو معلوم تھا کہ پنجاب میں آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس امید میں آپ یہ کر رہے ہیں ڈیلے کہ کچھ ٹائم مل جائے گا, شاید عمران خان کی ویو کم ہو جائے گی اور آپ دوبارہ سے کچھ ری گین کرنے پائیں گے. ممکن ہے عمران خان کی ویو کچھ ڈھیلی پڑ جائے, کچھ ٹھنڈی پڑ جائے, لیکن دوسری طرف یہ کہ آپ کچھ گین نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کوئی پوائنٹس گین نہیں کر پا رہے ہیں جناب پرائم منسٹر. آپ اکتوبر میں الیکشن کرائیں گے تو آپ کے لیے معاشی مشکلات منہ کھولے آپ کے سامنے کھڑی رہیں گی.
اور یہ کہ 50% مہنگائی کے ساتھ آپ الیکشن کیسے لڑ سکتے ہیں؟ 50 سے آپ 45% کر لیں گے مہنگائی، اور لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ 40% سے زیادہ کم ہو گئی ہے. سب بددعائیں دے رہے ہیں، اس نظام کو بددعائیں دے رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ جی عمران خان ذمہ دار ہے، چلیں جی عمران خان بھی ذمہ دار ہے. ہاں آپ بھی کچھ ذمہ دار ہیں، یہ زیادہ ذمہ دار ہیں، یہ آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکے ہیں. تو عوام تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی انہیں سبزی کس بھاؤ مل رہی ہے، گھی کس بھاؤ مل رہا ہے، آٹا کس بھاؤ مل رہا ہے، اور انہیں جو اجرت مل رہی ہے، جو مزدوری مل رہی ہے، اس کے بدلے وہ کتنی چیزیں آج خرید سکتے ہیں، اور آج سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے یا 5 سال پہلے نواز شریف کے زمانے میں وہ کتنا خرید سکتے تھے. وہ موازنہ کرتے ہیں کہ اب گزارا نہیں ہوتا ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ڈراپ سین شاید جلد ہونے والا ہے. اس طرح کا شاید اب خوفناک نہ ہو، شاید اب در پردہ کو میڈیشن ہو رہی ہے بیک چینل پہ. ہم جو میڈیٹرز میں لوگ تھے، مسالت کنندگان سول سوسائٹی کے، ہماری پہنچ تو نہ جی ایچ کیو تک ہے، نہ سپریم کورٹ تک ہے، نہ ہی پرائم منسٹر تک ہے. پارٹیز کے ساتھ ہے جن کے ساتھ ہمارے احترام کے تعلقات ہیں سبھی، سراج الحق صاحب سے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی، نواز شریف صاحب سے بھی، زرداری صاحب سے بھی، اور بلاول بھٹو صاحب سے بھی، اور قوم پرست پارٹیوں، خاص طور پہ میں کہوں گا بینگل صاحب کی جو پارٹی ہے، اختر بینگل صاحب کی، یا ڈاکٹر مالک کی نیشنل پارٹی، یا پختونخوا ملی پارٹی، اور یا ایم کیو ایم، ان سب نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، اور ہم اپنا پروسیس جاری رکھیں گے. اور اب کی بار ہم ایک پیپلز چارٹر فار ڈیموکریسی بھی دینے جا رہے ہیں، جس میں ہم وسیع تر لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور ماہرین کی مدد سے ہم ایک چارٹر پیش کریں گے ان تمام پارٹیز کے سامنے کہ آپ اس پر پبلکلی کمٹ کریں کہ آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور بدلوں کی نشریات کو ذرا سبسکرائب بھی کر دیں تو آپ کی عنایت ہوگی.